الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام عزیزو بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ، ایک قانون طے فرمایا ہے کہ تم میرے نبی کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا. تم میرے نبی سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا. تم میرے نبی کے جتنے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، میں اتنا ہی تمہیں اپنا بھی مقرب ترین بناتا چلا جاؤں گا. رجب المرجب کا آغاز اور فروری کا آغاز دونوں اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. رجب کے مہینے میں تو خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں برکت نصیب فرما، اور ہمیں اس مہینے کے بعد والے مہینوں کے ہوتے ہوئے رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نصیب فرما. تو رجب کے آغاز میں تو یہ دعا سنت بھی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب وہ اللہ کے ساتھ جو جڑی ہوئی زندگی ہے، اس میں سے یہ ایک گوشہ ہمارے سامنے آیا کہ بھئی رجب کے آتے ہی اللہ کے اور قریب ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی رجب میں ہی قریب ہونا ہے. سال کے 12 مہینے اللہ سے مانگنا ہے، اس مہینے میں اور اللہ سے خاص طور پہ مانگنا شروع کر دینا ہے. اور اس لیے زیادہ مانگنے میں اضافہ کرنا ہے کہ آنے والے مہینہ شعبان کا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک جو شہر اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے وہ آنے والا ہے. گویا رمضان سے بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی جائے. دوسری چیز،
ہر سال ہم اپنے بچپن سے اب تک یہ سنتے آئے ہیں کہ جی فروری کا مہینہ یوم یکجہت کشمیر ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پوری امت مسلمہ، ان سب کا ہمارے اوپر حق ہے، اور پوری مخلوق کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور سب کے لیے اللہ سے رحمت اور راحت مانگنی ہے۔ اور دوسرے نمبر کی چیز کیا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے، آپ کے ارشادات عالیہ سے ہم یہ سیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امت کے متعلق، اور پھر امت کو کیا ہدایات دیں۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور امت کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ سارے مسلمان، وہ فلسطین کے ہوں، وہ کشمیر کے ہوں، وہ دنیا کے کسی ملک کے ہوں، وہ دنیا کے کسی کنارے کے ہوں، یہ ساری امت مسلمہ کل جسد الواحد ہے، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ہاں، ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم میں پاؤں میں کانٹا چبھے تو زبان سے سی نکلتی ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، اور قدم چلتا ہے اور ہاتھ اٹھ جاتا ہے کہ اس کانٹے کو فوراً نکالا جائے، اس تکلیف کو فوراً دور کیا جائے۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے یہ سمجھ لینا ہے کہ امت ہو تو اللہ کی مدد امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہماری مسلمانوں کی جو پستی ہے، جو مشکلات ہیں، یعنی اگر 40 سال ہماری عمر ہے تو 40 سال سے ہم سن رہے ہیں مسلمان پٹ رہے ہیں، اور اب سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ 1 سال ہو گیا شدید ترین لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، مشکل ترین حالات میں ہے۔ میں اس سے اگلی چیز عرض کروں کہ پوری دنیا پریشان ہے، سارے انسان پریشان ہے، اور مسلمان تو خاص طور پہ پریشان ہے۔ یاد رکھیے، جب تک اپنے بنانے والے سے نہیں بنائیں گے کچھ نہیں بن پائے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ بنانے والے سے بگاڑی ہوئی ہے۔ ہاں، جو نوکر اپنے مالک سے بگاڑ لے، جو غلام اپنے آقا سے بگاڑ لے، جو ملازمین اپنے بڑوں سے بگاڑ لیں، بتاؤ وہ اپنا نظام برقرار رکھ سکتے ہیں؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ماتحت اپنے سے اوپر والے سے جب بگاڑے گا وہ اس کا کھانا خراب ہوگا۔ پوری انسانیت نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے طرح طرح کی آزمائشیں بھیج دی، اور امت مسلمہ مسلمان ہو کے اللہ کو ناراض کیا، اللہ نے ورنہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ وہ ایسا دور تھا کہ ایک بھیڑیا بھی بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ دریا بھی اس وقت کے مسلمانوں کی حکم کو موڑ نہیں سکتے تھے، اور اب ہم اپنی رعایا، اپنے ہی لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ یہ آوے کا آوا کیوں بگڑ گیا؟ یہ ساری ڈور گھنجل میں کیوں چلی گئی کہ ہم نے اپنے مالک کو اجتماعی طور پر، سارے انسانیت نے، پھر سارے مسلمانوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، جب رب ناراض ہوگا تو پھر وہ رحم نہیں کرے گا، وہ کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا۔ تو پھر جب جس کے رحم و کرم پہ رہیں گے، ہاں جی، اللہ کے سوا تو کوئی رحیم نہیں ہے، پھر اللہ کے سوا تو کوئی کریم نہیں ہے، پھر اللہ کے سوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اگر یہ 7 زمین آسمان آپ کے نافرمان ہو جائیں آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک جانور کو ان کے اوپر مسلط کر دوں گا کہ وہ 7 زمین آسمان کو ایک لقمہ بنا کے نگل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، یہ جس جانور کا لقمہ اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا، یا اللہ، یہ جانور کہاں ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، وہ میرے علم کے خزانوں میں سے کسی ایک خزانے میں ہے۔ تو میرے عزیزو، رب سے ٹکر لے کے کوئی جیتا نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے، صحابہ کرام جنہوں نے جاگتی آنکھوں بے شمار دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا،
30 صحابہ سے مسواک کی سنت چھوٹی، اللہ کی مدد دور ہو گئی۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہی ہے، اللہ کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہی ہے کہ میں تمہیں ذلیل کروں گا اور میں تمہیں عزت دوں گا، نہیں۔ ہاں، اور پھر ہوتا ایسے ہی ہے، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر امور نااہلوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پھر گاڑی کا ڈرائیور ناہنجار بیٹھ جایا کرتا ہے، اور پھر نظام سنبھالنے والے وہ سب سے زیادہ وہ نااہل اور نکمے ہوتے ہیں، اور پھر ہم روتے پیٹتے ہیں ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی لیڈر نہیں، فلاں نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب رب سے معاملہ سیدھا ہوگا رب راستے بھی خود کھول دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھیں سب مرے پڑے ہیں۔ اب تو کوئی مار رہا ہے نا، ان کو مارنے والا بھی کوئی نہیں تھا، سب مرے پڑے ہیں، کوئی ادھر پڑا ادھر پڑا ادھر پڑا، الٹا سیدھا ایسا ویسا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، ان کی مبارک آواز پہ مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فوراً ان سے سوال کیا، یا اہل القریہ، اے بستی والو، یا اہل القریہ، اے بستی والو۔ تو پوری بستی مری ہوئی تھی، ان کی زبان جواب نہیں آیا، ایک شخص کا جواب آیا، لبیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ماذا جنایتکم وما سبب ہلاککم، کیا گناہ تھا تمہارا اور کون سی گناہ کی سبب تمہیں تمہارے اوپر یہ عذاب آیا ہے؟ تو اس نے کہا 2 چیزیں، حب الدنیا و صحبت الطواغیت، اللہ کے نبی دنیا کی محبت میں ہم مست ہو گئے تھے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت، مست ہو گئے تھے اس میں۔ صحبت الطواغیت، برے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ طواغیت، نافرمان، طغیان، گناہگار، جو سرکش گناہگار ہیں، کہ شراب پی کے پھر فخر کرتے ہیں، زنا کر کے پھر فخر کرتے ہیں، سود لے کے پھر چوڑے ہوتے ہیں، رشوت لے کے پھر اتراتے ہیں اس کے اوپر، قتل کر کے پھر دندناتے پھرتے ہیں، پھر گناہ کبیرہ کے انبار لگاتے ہیں، اور پھر خدا خوفی بھی ان کے اندر نہیں ہے، اس کے اوپر اور بدماشی کرتے ہیں۔ صحبت الطواغیت، یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ یہ ان کے ساتھ رہنے والا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو یہ سب نہیں بول رہے، تم ایک بول رہے ہو، تم ہو کہاں پہ؟ اس نے کہا جی سجین میں ہیں ہم لوگ، سجین قید خانے میں ہیں، ہم سب کو قید کیا گیا ہے۔ کہا یہ سجین کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا جی حاویہ، یہ حاویہ کے اندر ہے، اور حاویہ اللہ کی بہت بڑی جہنم ہے، ہم سب جہنم میں پڑے ہیں۔ کہا تم کہاں پہ ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ سب تو بیچ میں ہے، میں ایک کنارے پہ اوپر پڑا ہوا ہوں۔ کہا یہ باقی بولتے کیوں نہیں؟ کہا ان کے منہ کے اوپر لجام من النار، آگ کی لگام چڑھی ہوئی ہے۔ کبھی دیکھو گھوڑے کو وہ لگام ڈالی ہوتی ہے ان لوگوں نے، آگ کی لگام ڈلی ہوئی ہے، یہ نہیں بول سکتے، میرے منہ کے اوپر لگام نہیں ہے۔ کہا تو تم کیوں بچ گئے؟ کہا اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ رہتا ضرور تھا، میں ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، راوی ہیں حدیث مبارکہ کی، جب دنیا میں عذاب آتا ہے تو پھر نیک بھی رگڑے جائیں گے، آگے جا کے پھر ایک دن رکھا اللہ نے الگ کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، لوٹ پیچھے کی طرف، دنیا والوں کی طرف دیکھیں گے۔ 70 سال 73 سال ہو گئے پاکستان کو، کشمیر کے اس مسئلے کو اقوام متحدہ نے کیا رنگ لکھایا، ہمارے بڑوں سے کیا ہو پڑا، نہیں ہو سکتا ہے ان سے، نہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرعون کی دنیا میں فرعون سے انصاف مانگو گے تو کب ملے گا؟ آؤ موسیٰ کے رب کی طرف چلیں، وہ انشاءاللہ اس سارے راستے کھولے گا۔ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا بھی کریں، اور وہ حدیث، آپ کا وقت پورا ہو گیا، یوشک الامم، ان قریب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ابو داؤد شریف کی حدیث، ان قریب ایسا وقت آئے گا، میں مختصر عرض کروں گا، ان قریب ایسا وقت آئے گا، ان یوشک الامم ان تداعا، کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، پوری دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، یہ ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں گی تمہارے خلاف۔ کیسے؟ کما تداعا الاکلۃ الی قصعتها، جیسے لوگ کہتے ہیں اور دسترخوان لگ گیا اور سارے کھانے کے لیے، تو سارے دوڑتے ہیں کھانے کی طرف، یہ دنیا کی ساری قومیں تم امت محمد کے خلاف توڑنا شروع ہو جائیں گی، اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو صحابی بولے، یا رسول اللہ کہ ہم کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس دن تم
بہت زیادہ ہوگے تو محسن. کہا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دشمنوں کے اندر سے اللہ تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے اندر اللہ وہن کو ڈال دے گا. وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ دنیا سے محبت اور موت کے ساتھ نفرت ہے. جب یہ تمہارے اندر ہوگا تو تمہاری تعداد کیا ہوگی؟ جس طرح بارش آتی ہے اور پانی گلیوں میں جو سارے تنکے اوپر آ جاتے ہیں، فرمایا تنکوں کی طرح تم زیادہ ہوگے لیکن تنکوں کی طرح تم ہلکے ہو جاؤ گے. پھر تمہارے بم بھی تمہارا کچھ نہیں بنا سکیں گے اور تمہاری اسلحہ بھی تمہارا کچھ نہیں بنا سکیں گے، اس لیے کہ رب کو ناراض کیا ہوا ہے. تو کشمیر کے ایک دن کشمیر کے لیے کیوں، ان زخمیوں کے لیے تو سال کے 12 مہینے بھی تھوڑے ہیں. وہ جو بے آسرا ہو گئے، بے سہارا ہو گئے، جن کے سامنے ان کے بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے، پھر صرف کشمیر ہی کیوں، پوری دنیا کا ہر مظلوم کیوں نہیں؟ خود اپنے ملک میں جو حادثے ہو رہے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دو نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت اللہ سے ساری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے. جو ہمارے بس میں ہم وہ کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی سے اللہ کی نافرمانی کو دور کریں اور اپنی زندگی سے دنیا کی محبت کو کم کریں. اللہ کا شوق، اللہ کے نبی کا شوق، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، قرآن کی محبت، اسلام کی محبت، جنت کی محبت، جب یہ چیزیں اندر میں آئیں گی، بنانے والے کارخانے کا جو مالک ہے وہ خود ہی نظام بھی سارا سیدھا کر دے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لا إله